الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ سورہ بقرہ کی چند آیات ہے. اللہ تبارک و تعالی اس میں شریعت اسلامیہ کی بہت بڑی اہم چیز کی تعلیم دے رہے ہیں، جس کو عربی میں ربا، اردو میں سود اور گجراتی میں ویاج کہتے ہیں. یہ گناہ شریعت کی نظر میں اتنا مہا اور بڑا بن گیا ہے کہ وہ گالی کی جگہ استعمال ہوتا ہے. سود خوری کرنے والا، جیسے بدخوری، زنا خوری، ایسے سود خوری گالی بن گیا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے یہ. سود اور ویاج کے متعلق قرآن کریم میں سورہ نساء، اس کے علاوہ دوسری قرآن کریم کی آیات سورہ بقرہ، 10 آیت کریمہ ایسی ہے کہ اس میں سود کی حرمت کو، مذمت کو، برائی کو اللہ نے نقل فرمایا ہے. اور بخاری اور مسلم کی روایت تو بے شمار ہے، اور یہ سب ہمارے نفع کے لیے ہے. دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. سب سے پہلے میں جو قرآن کریم کی آیت شریفہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی، اس کا میں ترجمہ کر لیتا ہوں. ترجمہ ہی دل ہلا دینے والا ہے کہ کوئی سود نہ کھاتا ہوگا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا، اگر سودی کاروبار کرتا ہے تو رک جائے گا، توبہ کرے گا، اور دوسروں کو بھی کہے گا کہ بھائی یہ اپنے گھر میں یہ بلا، یہ لعنت نہیں گھسنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں، اس کا میلیا میٹ کر دیتے ہیں. سود خور، ویاج کھانے لینے دینے والا آدمی جو ہوتا ہے، اس کا عطا پتہ چند سالوں میں نہیں ہوتا ہے. وہ تھوڑی اپنی دکان سجا لیتا ہے. یمحق اللہ، اللہ یہ کام کرتے ہیں. اللہ، یہ تو سود میں ہے. ویربی الصدقات، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے، للہ ہے، نفل ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت رکھتے ہیں. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے لین دین، سودا، آپس میں لیتی دیتی کرنا، تجارت کرنا، بزنس کرنا حلال طریقے سے اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، برکت رکھی ہے.
اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اللہ ایسے ناشکر گنہگار کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اے ایمان والو، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ اب آگے سنو، آیت نمبر 277، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وذروا ما بقی من الربا، اور پہلے زمانے جاہلیت میں یا اسلام لانے سے پہلے یا مسئلہ معلوم نہیں تھا پہلے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے یا یوں ہی کسی کے کہنے کے اندر پھنس گئے اور سودی کاروبار کر لیا ہو، اب لینا دینا باقی ہو، تو فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود جو تمہارا لینا دینا باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم حقیقت میں میرے اوپر ایمان لانے والے ہو، میرے نیک بندے ہو، ایمان لانے والے بندے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم نے بیاج کا سودی کاروبار کر ڈالا انجانے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، یا اسلام لانے سے پہلے یا نہیں معلوم تھا اس سے پہلے وغیرہ وغیرہ، اب تم کو مسئلہ معلوم ہو گیا ہے کہ سود اللہ نے حرام کیا ہے، تو چھوڑ دو اس کو۔ اگر تم سود کے لینے دینے کو نہیں چھوڑو گے اور پیسے کی اور مال کی لالچ میں آ کر کے تم چند مالدار بن گئے ہو، کمپنیوں کے مالک بن گئے ہو اور غریبوں کے خون چوس رہے ہو تم لوگ، اگر تم نے اس سے توبہ نہیں کی، باز نہیں آئے، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یا تو سود چھوڑ دو یا آ جاؤ میدان میں میرے ساتھ میں لڑنے کے لیے۔ سود خوری کرنے والوں کو اللہ اعلان جنگ فرما رہے ہیں۔ کس کی طاقت اور ہمت ہے کہ اللہ سے لڑے، اللہ کے نبی سے لڑے؟ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لڑائی کے لیے تیار ہو، آستینیں چڑھا لو، میں بھی آ رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں۔ کفر کے بعد میں کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے کہ سب سے بڑا سنگین گناہ ہو اللہ نے لڑائی کا کہا ہو۔ اے میرے بندے، تجھے مال کی لالچ پڑ گئی ہے، دوسرے سے مال کے بڑھانے کے اندر تو لون کے اندر، بیاج کے اندر گھس چکا ہے اور پتہ نہیں دیوالیہ ہو چکا ہے، پیچھے تو دیکھ تیری اولاد بھی نہیں بڑھ سکے گی، تو اپنا بھی بیڑا گھر کا کر رہا ہے، دیوالیہ کر رہا ہے، اپنی نسلوں اور اپنی اولاد کا بھی بیڑا برباد کر رہا ہے۔ آجا میرے لیے جنگ کرنے کے لیے، تجھے مال کی اتنی ہرس لالچ پڑ گئی ہے کہ تو حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہا ہے۔ 10 آیتیں قرآن کا، جیسے نماز کی آیتیں ہیں، زکوٰۃ کی آیتیں ہیں، ذکر کی آیتیں ہیں، یہ حلال و حرام کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 10 آیتوں کو نازل فرمایا ہے الگ الگ جگہ پر کہ سود نہ کھاؤ میرے بھائیوں، میں تمہارا رب کریم روزی روٹی کا مالک ہوں، 4 انچ کا تمہارا پیٹ بنایا ہے میں نے، تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں رزق دیا ہے، کیا 60-70 سال کی زندگی کے اندر حلال کمائی کے چند لقمے نہیں ملیں گے کہ حرام کھانے کے اندر تم پڑے ہوئے ہو؟ بچو، ورنہ میرے لیے مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بڑا بڑا دل دہلانے والی قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ احادیث اور قرآن کریم میں نظر کرتے ہیں نا تو 2 جگہ ایسی ملتی ہیں جہاں اللہ ایسے غضبناک اور غصے ہو گئے ہو، جلال میں آ گئے ہو، کہا کہ میں ان سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ صرف 2 جگہ ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی کوئی بڑے بڑے گناہ کے بارے میں اللہ نے ایسا نہیں کہا ہے۔ ایک یہ سود کے بارے میں، اگر سود کو تم نے نہیں چھوڑا، سودی کاروبار کو نہیں چھوڑا، آج لوگ نام بدل بدل کر کے سود اور بیاج میں گھس رہے ہیں اور برباد ہو رہے ہیں، بینکوں میں، لونوں میں، کمپنیوں میں، کوئی سادن میں، گاڑی لینے میں، پتہ نہیں کہاں کہاں پر پھنس رہے ہیں۔ جتنا ہلو گے جال کے اندر اتنا پھنسو گے جال کے اندر۔ پرندہ جب جال میں جاتا ہے اور جتنا زیادہ حرکت کرتا ہے اتنا زیادہ پھنستا ہے۔ یہ سودی کاروبار جس کی لت پڑ گئی ہے، جتنا اندر گھستے جائیں گے اتنا وہ زیادہ پھنستا ہے۔ وہ یوں کہہ رہا ہے کہ ہاں میں مالدار ہو رہا ہوں، لیکن پیچھے ٹینشن اور قرض اور پتہ نہیں پیچھے کا حال دیکھے تو معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے۔ سکون اور راحت اور آرام اور چین جو ہے اس کا حرام ہو جاتا ہے۔ 2 جگہ قرآن کریم میں ہے، احادیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ نے ان لوگوں سے لڑائی کرنے کا اعلان کیا ہے
جیسے ملک آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا. ایک ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے اللہ کے ولی کو، میرے دوست کو، اللہ کے کسی ولی کو، متقی صالح نیک آدمی، اس سے دشمنی کرے، اگر اس کو کوئی ستائے گا تو میرے نیک بندے کو ستا رہا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں اس کی وجہ سے میں تجھ سے اعلان جنگ کرتا ہوں. کبھی کسی اللہ والے سے بد دعا نہیں لینا، ان کی دعائیں لینا، ان کی صحبت میں جانا، ان سے ڈرنا. کسی زمانے میں کسی نے بھی کبھی بھی اللہ والوں کو ستایا ہے تو اس کا دنیا اور آخرت میں بیڑا غرق ہو گیا ہے. بلکہ کبھی کبھی تو اس کی موت کفر پر ہوتی ہے، کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے، آتا ہے کتابوں کے اندر، روتا پیٹتا ہے پھر وہ، اور نسلوں تک جو ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اللہ والے کو ستانے کی وجہ سے. تو ایک تو یہ ہے کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کو ستائے گا تو میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں. میرا ولی تو ولی ہے، صبر والا ہے، حلم والا ہے، بردباری والا ہے، برداشت کرنے والا ہے. وہ گالی نہیں دے گا، تماچا نہیں مارے گا، بدلہ نہیں لے گا، لیکن میں بیٹھا ہوں بدلہ لینے کے لیے. اگر کوئی آدمی بازار میں آپس میں اندر گالی گلوچ لڑائی جھگڑا ہو گیا تو ادھر ادھر کر کے گھر میں بیوی کو بچے کو کچھ نہیں کہا، برداشت کر کے چلائے گا، مجھے مار دیا کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن گھر میں بیٹھا ہو اور کہا کہ تیرے چھوٹے بچے کو فلانے نے مار دیا، تیری بکری کو فلانے نے مار دیا، مرغی کو، گائے کو، ایک تھوڑا سا چھوٹا سا جانور کو بھی اگر کسی نے مار دیا ہو، ارے میری گائے کو، میری بکری کو، میرے بچے کو مارا، آئے گا لڑائی کرنے کے لیے. خود کو مارا تو کوئی حرج کی بات نہیں، برداشت کر لے گا. لیکن اگر اپنی بیوی بچے اور جانور کو مارا تو پھر وہ اس کا غصہ جو ہے پارا. ایسے ہی اللہ کے حکم کے بارے میں اگر کچھ کرا تو اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، صبر کرتے ہیں، اللہ جانے درگزر کر. لیکن اللہ کے ولی کو اگر کسی نے ستانا شروع کر دیا تو پھر اللہ کا غصہ جوش میں آ جاتا ہے. اس لیے کبھی کبھی علماء اکرام کے بارے میں بھی کوئی ایسی لفظ استعمال کرنے سے بچے. ہر گما مبر کے خالص شاید کے پلنگ خفتہ باشد. ہر عالم ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں لوگ زبانیں استعمال کرتے ہیں. کبھی وہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ جس کے بولنے کے لیے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس کے دل ہلتے ہیں تو دیوالیہ نکل جاتا ہے. یہ دو جگہ ہے. اب اس کے متعلق میں تھوڑا سا، یہ معارف القرآن ہے، اس میں سے کچھ باتیں سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح سمجھانے کی اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے. فرماتے ہیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس بات کو سمجھ لو کہ سود کا کاروبار اور صدقہ اور خیرات کے اعمال کا جائزہ لیجئے، حلال و حرام کا، تو یہ بات مشاہدہ میں آئے گی کہ سود کا کھانے والا جو اس کا مال ہوتا ہے، اگرچہ چند سالوں اور چند دنوں کے لیے وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، ایک کے ڈبل، ایک کے 10 وغیرہ، مگر وہ بڑھنا، مال کا بڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کسی انسان کا بدن اس پر ورم ہو گیا ہو. کبھی کبھی کوئی آگ وغیرہ لگ جاتی ہے تو پھلا پڑ جاتا ہے، ورم آ جاتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بدن بڑھ گیا ہے. یہ مال بڑا نہیں ہے، خالی اندر سے ہوا ہے. یہ ورم کی زیادتی بھی تو بدن ہی کی زیادتی ہے، مگر کوئی سمجھدار انسان اس زیادتی کو پسند نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ زیادتی موت کا پیغام ہے. سود اور بیاج میں بھی جو مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، حقیقت کے اندر وہ مال بڑھتا نہیں ہے، بلکہ اب آگے چل کر کے اس کی دکان بند ہونے کی یہ جو ہے علامتیں شروع ہو جاتی ہے. سودی کاروبار کرنے لینے دینے کی وجہ سے روحانی بیماری، جسمانی بیماری تو چین و سکون ختم ہو جاتا ہے، کبھی بھرپائی نہیں ہوتی ہے. روحانی بیماری، اخلاقی بیماری، اس میں سے سخاوت اور ایثار اور ہمدردی اور غریبوں پر خرچ کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. اس کو بڑھانے کی لالچ پڑتی ہے. بس جیسے انسان کھجلاتا ہے تو اس کو چین نہیں پڑتا ہے، ایسے ہی جس کو سودی کاروبار کرنے کی اور مفت کا آنے کی جب لت پڑ جاتی ہے تو پھر اس کے دل میں سے سخاوت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے دل میں رحم آتا ہی نہیں کہ کہیں کچھ دوں میں کسی کو. خود پر خرچہ نہیں کرتا ہے تو دوسرے پر کیا خرچہ کرے گا. بخل آتا ہے اس کے اندر، مال گننے کی لالچ.
اور اتنا گنے گا کہ خود نہیں کھائے گا نہ اولاد کھائے گی، بلکہ دوسرا جو اس پر قبضہ کر لے گا، حکومت جو قبضہ کر لے گی، سیل لگا دے گی اس کے اوپر۔ سود خور مال کے کمانے میں اتنا لگ جاتا ہے کہ اپنے نماز، دینی دنیا کی راحت، اپنے جسم کی راحت کو بھی فکر نہیں، رات کو بھی دکان پر، دن کو بھی دکان پر، ابھی بھی حساب ادھر بھی حساب، بس وہ یوں ہی اپنے سر کو کھجلاتے ہوئے وہ حساب میں لگا رہتا ہے۔ اس کی بیوی بچوں کی تربیت کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اپنا علاج بھی نہیں کرنے جاتا ہے وہ مال کے بڑھانے کے اندر۔ اب چند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت اور احادیث ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے، میں چند روایت کو سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سن کر اگر نہیں لے رہے ہیں، اس بلا میں نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے، حلال کمائی کی، تجارت کی، چاہے 5 روپے سے شروعات کرے لیکن حلال کمائی، تجارت کرے، تجارت میں بڑا نفع ہے، بڑا نفع ہے۔ اور سود سے اللہ نے بچایا ہے، اپنے اولاد کو بھی بچایا۔ اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دے، اور اگر دوسرا کوئی کر رہا ہے، اپنا دوست برادر جو اپنی بات کو مانتا ہے، تو ان کو یہ پیغام پہنچائے کہ ایسا ایسا ہے۔ مرنے زندگی 60-70 سال کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی حقیقی زندگی ہے۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے آج رات 2 شخصوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے، مجھے بیت المقدس تک لے گئے، پھر آگے چلے، ایک خون کی نہر دیکھی، پانی کی نہر ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہر خون کی، پوری نہر خون کی ہوتی ہے، جس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے خون کی نہر کے اندر، دوسرا آدمی اسی خون کی نہر کے کنارے پر بیٹھا کھڑا ہوا ہے۔ یہ جب نہر کے اندر آدمی جو تھا وہ نہر سے باہر نکلنا چاہتا ہے، کنارے پر آدمی آتا ہے، تو جو کنارے پر آدمی کھڑا ہے اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے اور پھر اس کو اس ندی میں پھر واپس کر دیتا ہے، جس کی چوٹ کھا کر کے، زخم کھا کر کے وہ برداشت نہیں کرتا ہے، اندر چلا جاتا ہے۔ پھر وہ نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ کنارے پر آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ پتھر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر وہ مارتا ہے اس کو، پھر اندر چلا جاتا ہے خون کی نہر میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اپنے ان دونوں ساتھیوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، وہ بیچارے کو نکلنے نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ مارتا ہے پھر ظلم کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں نے فرمایا، خون کی نہر میں جو قید کیا ہوا آدمی ہے وہ دنیا میں سود خوری کرنے والا تھا، وہ اپنے عمل کی سزا پا رہا ہے۔ حدیث نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود لینے والے پر بھی لعنت ہے اور سود دینے والے پر بھی لعنت ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ کھانے کو لینے کو تو حرام سمجھتے ہیں، لیکن دینے کے بارے میں کہ اس میں کیا حرج کی بات ہے۔ بعض مجبوریوں کو خود مجبوری ڈالتے ہیں، خود ایسا کام کرتے کہ مجبور ہو جائے، فرمایا کہ موسم میں تو مجبور ہوں، نام بدل بدل کر کے سودی کاروبار میں اپنا آپ کو گھسا رہے ہیں اور آگ میں جا رہے ہیں۔ نام بدلنے کے ذریعے سے نہ شراب حلال ہوتی ہے اور نہ سود حلال ہوتا ہے۔ اپنے دل سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ حقیقت میں کیا ہے، اور ان سادے الفاظ میں مفتی صاحب سے کہے کہ یہ مسئلہ اصل ہے۔ حدیث نمبر 3، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آدمی جو سود کا 1 درہم کھاتا ہے تو 36 مرتبہ بدکاری اور زناکاری کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بعض لوگ مچھلی کے کاروبار میں لون لے لے کر، بعض لوگ ناریل کے لیے، کچھ گاڑی خریدنے کے لیے کچھ نہیں ہوتی ہے تو اس کے اندر لون لے کر کے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، رو رہے ہیں۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی حفظہ اللہ تعالی، ان کا ایک وعظ ہے، اللہ ہم کو حرام مال سے حفاظت فرماتے ہیں، رات کو 3:30 بجے میں تہجد کے لیے اٹھا، فون کی گھنٹی بجی رات کو، میں نے اٹھایا، کوئی بندہ بول رہا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، فرمایا یہ کوئی فون کرنے کا وقت ہے؟ اس نے رونا شروع کر دیا، فرمایا کہ حضرت وقت تو نہیں ہے، لیکن آپ
نیک آدمی ہے، اس لیے مجھے اس بات کا علم تھا کہ آپ تہجد کے لیے اٹھے ہوئے ہوں گے، سوتے نہیں ہوں گے، اور یہ دعاؤں کے قبول ہے۔ میں بڑا پریشان ہوں، میرے لیے دعا کرے۔ فرمایا کہ تیری پریشانی ہے تو بتا۔ اب جو اپنی پریشانی، کہا اتنی فیکٹریوں کا میں مالک ہوں، پھر گنانا شروع کر دیا رات کو تہجد کا وقت، لیکن گھر میں سکون نہیں ہے اور حرام کام میں سود میں گرا ہوا ہوں، دعا کیجیے اللہ اسے بچا لے۔ رات کو 3 بجے فرماتے ہیں یہ بوریا نشید چٹائی کے اوپر، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے اطمینان اور چین اور سکون نصیب فرمایا ہے، بس میں مالک ہوں اپنی ذات کا۔ یہ اتنا مال ہونے کے باوجود بھی ان کو چین اور سکون، یہ 1-2 مثال نہیں ہے، ہزاروں مثال ہے۔ کہیں کہیں یہ لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر جو ہے نا، مچھلی والے کے حال کو دیکھو، کوئی بہانہ ہوتا ہے لیکن اصل کے اندر اور بیاج کے لینے کی وجہ سے بینکوں کے اندر 1 سے 2، 2 سے 3 آگے اپنے پارٹنر سے آگے بڑھنے کی وجہ سے حرام جب لائن کے اندر لگ جاتے ہیں، چند سال ہوتا ہے۔ بعض میں کتاب میں سے دیکھ کر بڑھوں گا، بعض بزرگوں نے فرمایا 25 سے لے کر زیادہ سے زیادہ سودی کاروبار کی وہ عید جو ہوتی ہے، اچھی حالت ہوتی ہے وہ 40 سال تک، بس اس کے بعد میں ریورس مارا شروع ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد میں وہ اور اس کی اولاد جو ہے تباہی کے اندر، بڑے بڑے جو ہے ایسے سودی کاروبار کرنے والے بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور پورے ملک کا اثاثہ جو ہوتا ہے، بینک جو پوری کی پوری بیت المال ہوتا ہے، اس کو چوز کر کے چند لوگ جو ہے وہ مالک بن جاتے ہیں، اور بس وہ بنیے اور پتہ نہیں، اور وہ ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ پورے کے کاروبار اور تجارت کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ بھاؤ بڑھانا چاہے تو بڑھتا ہے، گھٹانا چاہے تو گھٹتا ہے، جب چاہے وہ جمع کر لے، اور پورا کے پورا ملک جو ہوتا ہے غلام بن جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی روشنی کے اندر علماء اکرام نے فرمایا، ایک ایک ذرے کا دانہ کا جو انسان محتاج ہو جاتا ہے، پورا مال جو ہے چند لوگوں کے پاس آ جاتا ہے۔ آج کسانوں کی آواز کو کوئی سنتا نہیں ہے، چند سالوں کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ قرآن اور سنت کے خلاف جو حکومت پہ گئی ہے، روس کو دیکھو، رشیا کو دیکھو، امریکہ سے بھی سپر پاور ایک زمانے کے اندر تھا، میخائیل گورباچوف کے زمانے کے اندر، سوشلزم کی وجہ سے، کمیونسٹ کی وجہ سے، اور سب کو ایک لکڑی کے ہاں کی وجہ سے، نہ مالدار نہ غریب، سب ایک طرح کے رہے۔ یہ اللہ کے قانون کے خلاف تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توڑا، آج ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی طرف توجہ دے۔ بعض لوگ بس تھوڑا سا، مجھے دہلی میں گاڑی ڈالنا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے تو گاڑی کے لیے لون لے رہا ہے، مجھے مچھلی کی فیکٹری اور ایکسپورٹ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام دے رہے ہیں کہ وہاں بھیجنا یہاں بھیجنا ہے۔ اب وہ شیخ چلی کی طرح خیالی پولا ایک ناجائز کما لیتا ہے، پکا لیتا ہے، اب نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ ٹینشن میں آتا ہے، حل کرنے کے لیے کوئی کہتا ہے وہاں سے بیاج ملتا ہے، لون ملتے ہیں، یہ ملتا ہے، اور نام بدل بدل کر کے۔ اب اس کے بعد میں چند سال ہوا، اس کے بعد مجھے بھرپائی نہیں ہوتی میرے بھائی، جو کیا ہوتا ہے، اپنی بیوی کے اپنے میکے سے زیورات لائے ہوئے بیچ دیتا ہے، اور پھر وہ فقیر بن کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیجیے ان لوگوں کو۔ حدیث فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کسی قوم میں لین دین میں سود کا رواج ہو جاتا ہے، بیاج کا، تو اللہ تعالیٰ ان پر ضروریات کی گیرانی مسلط فرما دیتے ہیں۔ موبائل آ گیا، JCB آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، وہ 2-2 مہینے میں جو کام ہوتے تھے 1-1 گھنٹے میں ہونے لگے۔ اسباب اور تمام کے تمام مادی چیزیں ہیں، لیکن مسائل حل نہیں ہوتے، برکتیں نہیں ہیں، سکون نہیں ہے، اتنے زیادہ پھنستے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقد مار ہے، عذاب ہے۔ یہ سود کی وجہ سے کوئی بھی تمہارے کام ہے، بس لائن میں لگے رہو، سب لائن میں لگے رہو، کوئی بھی تمہارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں ہم کہاں پر حل ہے اور کہاں جا رہے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرو، صحیح سچی تجارت کرو، اللہ نے اس میں برکتیں رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسباب کی چیزوں کو جو ہے اس میں سے نفع ختم کر دیتے ہیں، اور جب کسی قوم میں رشوت عام ہوتی ہے تو دشمن کا رعب اس پر ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معراج کی رات جب ہم 7ویں آسمان پر پہنچے، میں نے اپنے اوپر بجلی اور رعد اور کڑک کو دیکھا۔ اس کے بعد ہم ایک ایسی قوم پر سے گزرے جن کے پیٹ یہ رہائشی مکان جیسے پھولے ہوئے تھے، ہوا کی وجہ سے پیٹ پھول گئے تھے، اور
ان کے پیٹوں کے اندر سانپ بھرے ہوئے تھے جو ہم کو باہر سے نظر آتے تھے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، معارف القرآن جلد اول صفحہ نمبر 681، معراج والی حدیث ہے یہ۔ پھر سے پڑھتا ہوں اس کو۔ ایک قوم پر گزر ہوا جہاں بجلی اور کڑک تھی، پھر ایک قوم کو دیکھا، اس کے پیٹ جو ہے پھولے ہوئے تھے اور اس کے پیٹ کے اندر سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے نظر آتے تھے۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ دنیا میں سود خوری کرنے والے تھے، بیاج کھانے والے تھے۔ مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے معارف الحدیث، تھوڑا سا پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ سود کے ذریعے دولت خواہ کتنی ہی بڑھ جاوے لیکن آخرکار دنیا میں بھی اس پر زوال آتا ہے، تو ظاہر بینوں کو تو اس میں شک اور کلام ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو حقائق دیکھنے والی نگاہ دی ہے انہیں اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا۔ بکثرت ایسے واقعات مشہور ہے، ایک شخص سود کے ذریعے اپنی دولت میں اضافہ کر کے بڑھاتا ہے اور اپنے وقت کا قارون بن جاتا ہے، پھر کبھی اس شخص کی زندگی ہی میں یا کبھی اس کے بعد کوئی ایسا حادثہ رونما ہوتا ہے اور ایسی کوئی آفت جس نے سارا حساب برباد کر دیا۔ کبھی کبھی تو وہ لاکھ پتی ہوتا ہے، کروڑ پتی ہوتا ہے، لیکن پھر اس کا دیوالیہ لکھ کر کے محتاج ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات 100% مشاہدہ و تجربہ کی ہے کہ سود خور لوگ اس حقیقی راحت اور عزت اور آرام سے یکسر محروم رہتے ہیں جو دولت کا اصل مقصد اور ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ اس لحاظ سے یہ کہنا بالکل صحیح ہے، کوئی سود کھانے والا، کاروبار کرنے والا چاہے کتنا ہی دولت کو بڑھا لے، حقیقی مال کی جو مقصد ہے، ثمرہ ہے، لطف ہے، اس سے محروم رہے گا۔ اس حساب سے وہ دولت مند ہونے کے باوجود مفلس اور غریب ہی رہتے ہیں۔ روح البیان میں ہے وَهُوَ حَالُ آخِذِ الرِّبَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَذْهَبُ بَرَكَتَهُ وَيُهْلِكُ الْمَالَ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَلَدُهُ بَعْدَهُ، یعنی یہ مال کا گھٹنا سود خور کا حال ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کی برکت چھین لیتے ہیں، اس مال کو ہلاک کر دیتے ہیں جس میں سود ملا ہوا ہو، اور اس کے بعد اس کی اولاد بھی اس مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ حضرت معمر نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ سود کھانے والے پر 40 سال گزر ہی نہیں پاتے ہیں کہ اس کے مال میں محاق یعنی گھٹانا آ جاتا ہے اور ظاہر طور پر مال ضائع اور برباد ہو جاتا ہے یا تو اس کے فوائد اور ثمرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حلال اور پاکیزہ تجارت جس کے اندر برکت رکھی ہے ہم تمام کو سستی اور غفلت دور کر کے تجارت کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، اور یہ جو مال کے بڑھانے کے الگ الگ نام دے کر کے لون اور بیاج اور سود و بیکوں کے ذریعے سے جو ایک بہت بڑی دنیا اور آخرت کی عذاب اور لعنت ہے، اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی امت مسلمہ کی حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔